بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں کے قریب سے گزرے جس کے تمام افراد اور اس کے پرندے اور اس کے جانور ہلاک ہو چکے تھے اور تمام خدا کے عذاب کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے، اگرچہ تمام کی موت تدریجاً ہوئی تھی اور سب نے ایک دوسرے کو سپرد خاک کیا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کی، اے روح اللہ، اے کلمات اللہ، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں تاکہ یہ لوگ ہمیں بتا سکیں کہ انہوں نے ایسے کون سے اعمال کیے تھے جس کی وجہ سے یہ ہلاک ہوئے، تاکہ ہم ان اعمال سے پرہیز کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو فضاؤں میں سے آواز آئی، اے عیسیٰ، آپ ان کو پکاریں، یہ آپ کو جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں اس گاؤں کی سرزمین پر دوبارہ آئے اور آواز دی، اے گاؤں والوں، تو ان میں سے ایک نے جواب دیا، لبیک یا روح اللہ۔ آپ نے فرمایا، وائے ہو تم پر اور تم سب کے اعمال پر، اور تم سب نے ایسے کیا اعمال کیے تھے یعنی کہ جس کی وجہ سے تم پر عذاب مسلط کیا گیا۔ اس نے جواب دیا، ہم طاغوت کی عبادت کرتے تھے، دنیا سے محبت کرتے تھے اور ہمارے اندر خوف خدا بہت کم تھا اور آرزوئیں لمبی اور بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے ہم غافل ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری دنیا سے محبت کس قدر تھی؟ اس نے عرض کیا، جتنی ایک بچے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے۔ جب دنیا ہماری طرف توجہ کرتی تو ہم خوش و مسرور ہو جاتے، اور جب ہم سے رخ موڑتی تو ہم گریہ کرتے اور غم زدہ ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طاغوت کی عبادت کس قدر کرتے تھے؟ اس نے عرض کی، ہم گناہگاروں اور خدا کی نافرمانی کرنے والوں کی اطاعت و پیروی کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا انجام کیا ہوا؟ اس نے عرض کی، رات کو خیر و عافیت سے سوئے تھے اور جب صبح ہوئی تو ہم حاویہ میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حاویتاً کیا چیز ہے؟ اس نے عرض کیا، سجین ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سجین کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، بھڑکتی ہوئی آگ، اور بھڑکتی ہوئی آگ کے پہاڑ ہیں جو قیامت کے دن تک کے لیے ہمارے اوپر رہیں گے اور بھڑکتے رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم سے کہا جائے کہ کوئی خواہش ہے تو بیان کرو۔ اس نے عرض کیا، ہمیں دنیا کی طرف پلٹا دیا جائے تاکہ ہم زہد و پرہیزگاری کریں، تو ہمیں جواب دیا گیا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وائے ہو تیرے لیے، کیا وجہ ہے؟ تیرے علاوہ کوئی بھی تم میں سے مجھے میری بات کا جواب نہیں دے رہا۔ اس نے جواب دیا، اے روح اللہ، باقی سب کے منہ میں آگ کی لجامیں ہیں جن کو غیظ و غضب اور سختی کرنے والے فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، اور میں ان میں رہتا تھا لیکن ان میں سے نہ تھا، لیکن جب عذاب آیا تو مجھے بھی اس میں شامل کیا گیا اور میں بالوں کے ذریعے دوزخ کے کنارے پر لٹکایا گیا ہوں۔ معلوم نہیں کب دوزخ کے اندر منہ کے بل جا گروں یا مجھے نجات مل جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے اللہ کے دوستوں، خشک روٹی نمک سے کھانا اور گھاس پھوس پر سونا بہتر ہے دنیا و آخرت کی عافیت کے ساتھ۔ میرے بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنے دل سے
دنیا کی رغبت، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے۔ دنیا کی رغبت و محبت کیا ہے؟ کہ دنیا کی آسائشوں کی خواہش کرنا، جو تمہارے پاس ہے اس سے میں اسراف کرنا، اور جو تمہارے پاس نہیں اس کی التجا کرنا، اس کی خواہش کرنا، اور دنیا کی لذتوں کو آپس میں رکھنا، نہ کہ مل بانٹ کر کھانا۔ دنیا کی محبت میں اس قدر کھو جانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جانا، اس کی ہوئی مہربانیوں سے کنارہ کش ہو جانا، اور اس کی ذات کا شکر ادا نہ کرنا۔ اللہ کی ذات تعالیٰ لائق شکر ہے، لائق عبادت ہے۔ اس ذات کی عبادت کرو، اس ذات کا شکر ادا کرو، اس ذات کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اس ذات کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کو آپس میں مل بانٹ کر استعمال کرو، نہ کہ اللہ نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں ان پر سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دو، خیرات دو، لوگوں کی بھلائی کے کام کرو، ایک دوسرے کی مدد کے کام کرو، اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کا خیال رکھو، کسی کا حق مت کھاؤ، یتیموں کے حق کے نزدیک مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یتیموں کے مال سے دور رہو، یتیموں کے مال کو استعمال کرو مگر احسن طریقے سے، یعنی کہ ان کے فائدے کے لیے استعمال کرو، نہ کہ اپنے فائدے کے لیے۔ یہ زندگی چند دنوں کی ہے، چند سالوں کی ہے، کب موت ہمیں آ جکڑے اور قبر کے نیچے جا کر ہم اپنے خداوند تعالیٰ کو کس منہ سے جواب دیں گے کہ ہم نے اس دنیا میں رہ کر کیا اچھا کیا، کیا برا کیا۔ ناپ تول میں کمی مت کرنا، اس میں بہت سخت پکڑ ہے۔ جھوٹ مت بولو، ایک دوسرے کی حیا کرو، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آؤ، محبت کا درس دو، محبت کو پھیلاؤ، نہ کہ نفرتوں کے بیج بو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور تمام بنی نوح انسان کو اللہ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔